قوم نوح کے بت یہ صرف بت نہیں تھے، یہ شیطان کا ایک ایسا وار تھا جس نے ایک پوری قوم کو اللہ کے غضب میں ڈال دیا۔ جب انسان نے پہلی مرتبہ اللہ کو چھوڑ کر پتھر کو سجدہ کیا، اور سب سے خوفناک بات، یہ شرک کسی شیطان پرست قوم نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ ایسے لوگوں نے جو خود کو نیک، صالح اور عبادت گزار سمجھتے تھے۔ اور پھر جب قوم نے ان بتوں کو چھوڑنے سے انکار کیا تو پھر وہ ہوا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک ایسا عذاب جس نے زمین کو قبرستان بنا دیا۔ یہ کہانی ہے قوم نوح کے بتوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی پشتوں تک لوگ توحید پر قائم رہے، معاشرہ سادہ تھا، گناہ کم تھے اور اللہ کی یاد غالب تھی۔ قوم نوح کوئی جنگلی قوم نہیں تھی، یہ لوگ سمجھدار تھے، ترقی یافتہ تھے، گھر، خاندان، کھیت، سب کچھ موجود تھا، لیکن ان کے اندر ایک خاموش بیماری پھل پھول رہی تھی، غرور، خواہشات اور شیطان کا دھوکہ۔ اسی دور میں کچھ نہایت نیک اور صالح لوگ گزرے جن کی عبادت، اخلاق اور خدمت خلق نے لوگوں کے دلوں میں خاص مقام بنا لیا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتے، نیکی کی دعوت دیتے، گناہوں سے روکتے۔ پھر ایک دن آیا، یہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ چلے۔ قوم روئی، دل ٹوٹ گیا اور لوگوں نے ان کی یاد میں غم منانا شروع کر دیا۔ اب یہاں شیطان آیا۔ شیطان نے انسانوں کے دلوں میں ایک خیال ڈالا، ان نیک لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر علامتی نشان یا مجسمے بنا لو تاکہ ان کی نیکی یاد رہے۔ اگر تم ان لوگوں کی یادگار بنا لو تو تمہیں عبادت میں شوق آئے گا، ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ شروع میں اس چیز کا مقصد عبادت نہیں بلکہ یاد تھا۔ لوگوں نے ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا دیے، لیکن شروع میں یہ صرف یادگار تھی، کسی نے ان نشانات کو سردہ نہیں کیا، نہ ان سے مدد مانگی۔ یہ صرف تاریخی اور جذباتی یادگاریں تھیں، مگر یہی وہ نازک موڑ تھا اور یہی شیطان کی سب سے بڑی چال تھی، جہاں سے گمراہی نے جڑ پکڑ لی۔ وقت گزرتا گیا، وہ نسل جس نے نیک لوگوں کو دیکھا تھا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نئی نسل آئی، پہلی نسل جس نے کہا یہ صرف یادگار ہے، دوسری نسل آئی جس نے کہا یہ نیک لوگ تھے، ان کا احترام کرو، تیسری نسل نے کہا ان سے دعا مانگو، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، چوتھی نسل نے کہا یہی ہمارے خدا ہیں، اور پھر بتوں کے سامنے سجدے ہونے لگے، نظریں چڑھنے لگی، جانور ذبح ہونے لگے اور اللہ کی عبادت ختم ہونے لگی۔ یہی پہلا موقع تھا جب شیطان نے انسانیت کو مکمل طور پر شرک میں دھکیل دیا۔ قرآن مجید نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم نوح نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، خاص طور پر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ ود محبت اور عقیدت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قوم کہتی تھی یہ ہمارے دلوں کی محبت کا معبود ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ شرک تھا۔ سوا ایک ایسا بت تھا جو اکثر عورتوں اور خاندانوں میں مشہور تھا۔ لوگ اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ رزق بڑھاتا ہے، یہ بچوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ گھر میں برکت لاتا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ صرف بت تھا، ایک پتھر تھا جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ یغوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ قوم سمجھتی تھی کہ یہ جنگ میں مدد دیتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے اور مشکل وقت میں کام آتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کون مدد دے سکتا ہے؟ یہی سوال قوم نے کبھی خود سے نہیں پوچھا۔ یعوق، یہ بت لوگوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ یہ ہمیں طاقتور بنائے گا، ہماری نسل مضبوط ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں، طاقت صرف اللہ دیتا ہے، اور جو اللہ کی بجائے بتوں سے مانگے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ نصر، یہ ایک پرندے کی شکل والا بت تھا، یہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں میں زیادہ مشہور تھا۔ یہ شان و طاقت اور حکومت کا نشان تھا، اور جب انسان طاقت کے نشے میں آ جائے تو وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے دن رات اعلانیہ، خفیہ، ہر انداز سے سمجھایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، مگر قوم کا رد عمل نہایت تکلیف دہ تھا۔ وہ مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑوں سے منہ چھپا لیتے اور کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کو مانتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب صدیوں کی دعوت کے باوجود قوم نے انکار جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سے بارش صرف پانی نہیں عذاب بن کر برسی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور پانی نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ قوم چیخ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، پہاڑوں پر چڑھ رہی تھی، مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ یہی قوم جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتی تھی آج پانی کے سامنے بے بس تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا،
جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ سوار ہوئے، باقی اپنی طاقت، اپنے بتوں پر، اپنے غرور پر بھروسہ کرتے رہے۔ پھر ایسا طوفان آیا جس نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا بڑا اجتماعی عذاب تھا۔